ایک سوال مزید کرنے جا رہا ہوں، دیکھیے اب کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں. بولنے والے بولتے رہتے کچھ نہ کچھ. سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی عالم صاحب کو دیکھ کر یہ کہے اگر مولوی بخشے گئے نا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. ظاہر ہے یہ علماء کا مذاق اڑانے والی بات ہے. نعوذ باللہ. علماء تو بخشوائیں گے جی کہ علماء کو تو روکا جائے گا نا قیامت کے دن. لوگوں کو جیسے جانے دیا جائے گا، روکا جائے گا عذاب کے طور پہ نہیں، اعزاز کے طور پر کہ آپ ٹھہریں. آپ کے جو ماننے والے، چاہنے والے شاگرد ہیں، جنہوں نے آپ کی خدمتیں کی ہیں، جنہوں نے آپ کو نذرانے پیش کیے، آپ کے دل خوش کیے، ان کو بھی آپ بخشوائیں، ان کی شفاعت کریں. یہ علماء کا اعزاز ہوگا. اور جنت میں بھی ان کا اعزاز ہوگا کہ جنت میں جب یعنی جنت میں حدیث پاک میں کہ علماء کی ضرورت پڑے گی، اور وہ اس طرح کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہ علماء سے مشورہ کریں گے ہم کیا مانگیں، تو پھر وہ فرمائیں گے علماء کہ یہ مانگو وہ مانگو، ان کو گائیڈ کریں گے. تو علماء کی تو بڑی شان ہے. تو ایسی باتیں توبہ استغفر اللہ علماء کے لیے دیں. علماء اتنے گناہ گار ہیں اس جملے کے حساب سے، نعوذ باللہ اتنے گناہ گار ہیں کہ یہ بخشے گئے تو ہم تو علماء سے کم گناہ گار ہیں، ہم تو سیدھے ہی جنت چلے جائیں گے. نعوذ باللہ. اگر یہ مراد ہے تو یہ تو بہت بڑی سخت بات ہے. اس طرح کے جملوں کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ عام طور پہ ان سے علماء مراد لیے جاتے ہیں، اور علماء کی توہین اگر مراد ہے کہ علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے تو پھر یہ کفر بن جاتا ہے. جبکہ علم دین علماء دین کی توہین علم دین کی وجہ سے ہو، لیکن یہ اتنا شاید غور نہیں کرتے ہوں گے. بس یہ مطلقاً مولوی، یہ پھر ہر داڑھی والے کو بھی اس میں لپیٹ رہے ہوتے ہیں، ہم داڑھی منڈے اچھے، یہ سارے مولوی ایسے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو مر کر آزما لو کہ کون اچھا ہے، وہ تبھی پتہ چلے گا. اللہ سب کو، ہم سب کو بخشے، داڑھی منڈوں کو بھی بخشے اور داڑھی والوں کو بھی بخشے. بخشنا رب نے ہے، سمجھے. اور ہم کو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے. ایسی کمزور باتیں زبان پر لانی بھی نہیں چاہیے، ایسی جو بات کرے اس کو سننا بھی نہیں چاہیے. یا سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے چلتے ہوں گے تو ان کو وہیں دبا دیا جائے. اور اگر آپ کو پتا کہ بھئی فلاں نے بھیجا تو اس کو بھی سمجھا دیا جائے کہ یار کیوں وائرل کر کے اپنی آخرت خطرے میں ڈالتے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ